وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم کا رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنہئی کے نام خط۔ نئی اہم ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ کہا نئے سپریم لیڈر کی قیادت آنے والے سالوں میں امن، استحکام، وقار اور خوشحالی کی طرف ایران کی رہنمائی کرے گی۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ عقیدے، تاریخ، ثقافت اور زبان پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم نے رہبر معظم مجتبیٰ خامنہئی کی صحت اور کامیابی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے برادر عوام کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت سے پاکستانی عوام شدید دکھ میں ہیں۔ مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی کو سپریم لیڈر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ سید علی خامنہئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار۔ مجتبیٰ خامنہئی کے سپریم لیڈر منتخب ہونے سے دشمن کی حکمت عملی ناکام۔ ایران میں تمام وزارتیں بھرپور طریقے سے ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ توانائی اور بنیادی ضروریات کے شعبوں میں مکمل اقدامات کیے۔ ایران کی حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کی پریس بریفنگ۔ کہتی ہیں امریکہ اور اسرائیل نے شہریوں اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ میناپ کے اسکول میں بچیوں کو شہید کیا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ ایران میں حکومت تبدیل کرنا چاہتے تھے لیکن دشمن کو منہ کی کھانا پڑی۔ میرے خیال میں ایران کے نئے سپریم لیڈر امن سے نہیں رہ سکتے۔ ایران کی جو بھی نئی قیادت آئی اسے مار دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیاں۔ ریپبلکن کانفرنس سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران سے جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صحافی نے پوچھا کیا یہ ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی؟ ٹرمپ نے کہا نہیں، بہت جلد۔ یہ جنگ مزید 4 یا 5 ہفتے جاری رہے گی۔ جنگ کا خاتمہ میرے ذہن میں ہے۔ انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب ایران سے بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں رہی۔ اگر ایران سے بات ہوئی تو شرائط کے ساتھ ہوگی۔ امریکی صدر نے کہا ایران نے آئل سپلائی کو نقصان پہنچایا تو 20 گنا زیادہ سخت حملے کریں گے۔ ایران پر حملے کے وقت علم تھا کہ تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھیں گی۔ تیل سے متعلق کچھ پابندیاں ختم کر رہے ہیں تاکہ قیمتیں کم ہوں۔ آبنائے ہرمز سے رکاوٹ ختم نہ ہوئی تو موت، آگ اور قہر برسے گا۔ ایران نے جنگ شروع نہیں کی لیکن ہم اس کے خاتمے کا فیصلہ کریں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا ٹرمپ کو جواب۔ کہا اگر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو تہران خطے سے 1 لیٹر تیل بھی برآمد نہیں ہونے دے گا۔ اسرائیلی اور امریکی سفیروں کو نکالنے والے ممالک آبنائے ہرمز استعمال کر سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا بہت تلخ تجربہ ہے۔ مذاکرات یا بات چیت ایجنڈے میں شامل نہیں۔ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے خطاب اور موقف کے منتظر ہیں۔ جب تک ضروری ہوگا حملے جاری رہیں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا چین، روس، فرانس سمیت کچھ ممالک نے جنگ بندی سے متعلق رابطہ کیا ہے۔ جنگ بندی کے لیے ہماری پہلی شرط جارحیت کا خاتمہ ہے۔ آج ایران پر حملوں کا سب سے شدید دن ہوگا۔ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت کی بھی ایران کو دھمکیاں۔ کہا آج ایران پر حملوں کا اب تک کا سب سے شدید دن ہوگا۔ ایران کی شکست کا دعویٰ بھی کر دیا۔ کہتے ہیں ایران اس جنگ میں بری طرح ہار رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کی تعداد بھی کم ترین سطح پر رہی ہے۔ ہم اپنے مقاصد کے حصول تک جنگ جاری رکھیں گے۔ جنگ کے مقاصد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ عاشور سے محبت کرنے والی قوم کو کھوکھلی دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی کا امریکی قیادت کی دھمکیوں کا جواب۔ کہا پہلے بھی کئی لوگوں نے ایسے دعوے کیے لیکن ناکام رہے۔ اپنا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مٹا دیے جاؤ۔ آبنائے ہرمز یا تو سب کے لیے خوشحالی کی گزرگاہ ہوگی یا جنگ پسندوں کے لیے شکست اور تکالیف کی گزرگاہ بن جائے گی۔ ایرانی اسٹریٹجک فارن پالیسی کونسل کے سربراہ کمال خرازی نے کہا امریکہ کو سمجھنا ہوگا دوگلی پالیسی والا کھیل اب نہیں چلے گا۔ اب سفارت کاری کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ امریکی صدر نے وعدوں پر عمل نہیں کیا اور دھوکہ دیا۔
امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے 11ویں روز بھی جاری۔ دارالحکومت تہران میں شدید فضائی بمباری سے مزید 40 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہری انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ 13,785 عمارتیں متاثر، 11,293 رہائشی یونٹس شامل۔ حملوں میں 65 اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے بھی متاثر ہوئے۔ کرج، اصفہان اور تبریز میں بھی دھماکے۔ اصفہان میں گورنر ہاؤس کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثے میں شامل قدیم شاہی محل کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں پہلے 2 دنوں میں امریکہ نے $5 ارب سے زائد کا اسلحہ استعمال کیا۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق چہارم، پاسداران انقلاب نے 33ویں لہر کو خامنائی سے منسوب کیا۔ پاسداران انقلاب نے 1 ٹن وار ہیڈ سے لیس خیبر شکن میزائل تل ابیب پر داغ دیے۔ دعویٰ کیا 10 سے زائد میزائل ہدف پر کامیابی سے جا لگے۔ لبنانی سرحد کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر راکٹ فائر کیے۔ بغداد میں امریکی اڈے وکٹوریا پر ڈرون حملہ۔ بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ اڈے کو بھی نشانہ بنایا۔ ٹرمپ کا ایران میں فوجی حکمت عملی کا وینزویلا ماڈل ناکام ہو گیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق ٹرمپ نے ایران میں وینزویلا ماڈل کی طرح قیادت میں مداخلت کی کوشش کی، لیکن ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے انتخاب نے ٹرمپ کی خواہش کو ناکام کر دیا۔ اسرائیل نئے سپریم لیڈر کو ہٹانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ فی الحال ایران میں امریکی پسندیدہ قیادت قائم کرنے کا کوئی واضح راستہ نہیں۔ سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کو وائٹ ہاؤس نے نظر انداز کر دیا۔ اسرائیلی پارلیمان کے رکن ایمن عودا کی ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت، جنگی مجرم نیتن یاہو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا مطالبہ کر دیا۔ کینیسٹ کے اجلاس سے خطاب میں کہا، کیا حکومت غزہ میں جیت گئی؟ اگر نیتن یاہو کی حکومت غزہ میں کامیاب نہیں ہوئی تو ایران میں کیسے ہوگی؟ عرب نژاد اسرائیلی رکن نے کہا، نیتن یاہو سرکار ہمیشہ دشمن اور جنگ کی تلاش میں رہتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ اور خطے سے باہر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام کے لیے جاری کاوشوں پر روشنی ڈالی۔ چینی اور سعودی وزرائے خارجہ نے پاکستان کی امن کی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان کی جانب سے لبنان کے خلاف اسرائیل کی فوجی جارحیت کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اسرائیلی اقدامات میں بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں شہری جاں بحق جبکہ تقریباً 5 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ بلا جواز اسرائیلی حملے لبنان میں امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ افواج پاکستان کا آپریشن غضب للحق جاری۔ ارندو کرم سیکٹر میں اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بزدل افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار۔ پاک افواج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کے امور پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیداواری شعبوں کو خودکار نگرانی کے دائرہ کار میں لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا FBR محصولات میں اضافے اور ٹیکس چوری کے سدباب کے لیے انفورسمنٹ کو مزید مؤثر بنائے۔ وزیر اعظم کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو ملک میں تیار کردہ ادویات کی سیریلائزیشن جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ ٹیکس دہندگان کے لیے آٹو ٹیکس سسٹم، ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم، آئرس اور دیگر اپلیکیشنز کو اردو اور دیگر مقامی زبانوں میں بنایا جائے۔ پنجاب میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCD کو پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت۔ CTD کو دنیا کے 5 بہترین جرائم کنٹرول کرنے والے اداروں کی طرز پر استوار کرنے کی حکمت عملی تیار۔ CCD کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، جدید فورنزک تفتیشی مہارتوں، ماڈرن ٹیکنالوجی، AI سافٹ ویئر، جدید ترین انٹیلیجنس، سرویلنس مشینری اور آلات سے CCDs کو پاکستان کے سب سے جدید ترین ادارے میں بدلا جائے گا۔
مجرموں کا سراغ لگانے اور ان کی مانیٹرنگ کے جدید ترین آلات بھی سی سی ڈی کو فراہم کیے جائیں گے۔ سی سی ڈی کا جدید ترین آلات سے لیس ہیڈ کوارٹر بنانے کی بھی منظوری دے دی۔